السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا عنوان ہے دوسرا پاگل۔ وہ بہت زیادہ تھک چکا تھا، نہ صرف جسمانی اعتبار سے بلکہ ذہنی طور سے بھی۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ کچھ دیر میں اس کے دماغ کی رگیں غباروں کی طرح پھٹ جائیں گی، یا وہ خود شدت کرب سے گھبرا کر ہمیشہ کے لیے اپنی سانسوں کی آمد و رفت کے سلسلے کو منقطع کر کے حرکت قلب کو خاموش کر دے گا۔ کئی ماہ مسلسل جدوجہد کا نتیجہ کیا نکلا؟ صفر۔ وہ ہر روز اپنی 25 سال کی محنت کے صلے میں حاصل کیے ہوئے کاغذوں کو ایک خاص فائل میں سلیقے سے رکھ کر اس طرح آج شرم کے بس سٹاپ پر کھڑا ہو جاتا جیسے آفس جا رہا ہو۔ آفس پانے کی خواہش کے لیے ہی وہ سوا نیزے پر اترے ہوئے آفتاب کی حدت کو برداشت کر کے بس کا انتظار کیا کرتا تھا۔ بس اسٹاپ پر کھڑے کھڑے اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ یہ اس کی پہلی اور آخری منزل ہی ہے۔ وہاں کی تمام چیزیں اس کی نظروں میں تصویر کی طرح اتر گئی تھیں۔ حلوائیوں کی دکانیں، فوٹوگرافر، کیمسٹ، بس اسٹاپ کے نزدیک بیٹھا ہوا موچی، ٹھیلوں پر رکھے ہوئے پھل، سب کچھ اس کی نگاہوں میں اس طرح بس گیا تھا جیسے برسوں سے وہ ان سب کو دیکھ رہا ہے۔ بس اسٹاپ پر کھڑے ہوئے مسافروں کو نہ صرف وہ پہچان گیا تھا بلکہ ان کے بارے میں بہت کچھ جان بھی گیا تھا۔ یہ دبلے پتلے صاحب 210 نمبر میں جائیں گے جو لاجپت نگر سے سینٹرل سیکریٹریٹ جاتی ہے، اور ریڈیو اسٹیشن پر اتر جائیں گے۔ یہ صاحب جن کے ہاتھ میں کالے رنگ کا آفس بیگ ہے اوکھلا سے آنے والی منی بس میں سوار ہوں گے اور اسٹیشن میں اتر جائیں گے۔ یہ دوہرے بدن والی میم صاحبہ ریلوے اسٹیشن جانے والی کسی بس میں سوار ہوں گی اور دلی گیٹ پر اتر کر روانہ ہو جائیں گی۔ ہر روز وہ ان سوالات کے جواب دینے کے لیے وہاں کھڑا ہوتا تھا۔ بابو جی، لال قلعے کے لیے کون سی بس ملے گی؟ بیٹا 405 نمبر آئے تو بتا دینا۔ بھیا، قطب مینار پر کتنے نمبر کی بس جائے گی؟ سارا دن وہ اسی سوالوں کے جواب میں گزار دیتا اور لوگوں کو آتے جاتے دیکھتا، اور وہ اپنے اطراف سے بے نیاز ہو کر دو طرفہ سڑکوں کے درمیانی راستے پر اچھلتے کودتے اور کہکہ لگاتے ہوئے پاگل کو گھورتا رہتا ہے۔ وہ نوجوان پاگل آج شرم کے بس اسٹاپ کے ایک لازمی حصہ بن چکا تھا۔ بس اسٹاپ پر کھڑے سبھی اشخاص اس کی مضحکہ خیز حرکات پر مسکرانے کی کوشش کیا کرتے۔ بسکٹ، روٹی، مٹھائی، پیسے، وہ ان سب چیزوں کو ایک یا دو منہ مار کر ہی حقارت سے کتوں کے آگے ڈال دیا کرتا تھا۔ اس کی نظر میں ان کھانے کی چیزوں کی کوئی قدر نہ تھی، یا وہ ان کی قدر نہیں جانتا تھا۔ شاید اسے معلوم نہیں تھا کہ بس اسٹاپ پر کھڑی ہوئی بوڑھی زندگیاں چلتی ہوئی بسوں کے ڈنڈے پر صرف اس لیے لٹکتی ہیں تاکہ دن اور رات کے 24 گھنٹوں کو گزارنے کے لیے غذا حاصل کر سکیں۔ شاید اس نے پل کے نیچے بیٹھے اس بھکاری کو نہیں دیکھا تھا جس کے آگے بچھے ہوئے کپڑے پر ہمیشہ 5 پیسے کے 3-4 سکے ہی پڑے رہتے ہیں۔ اسے پاگل سے کچھ خاص دلچسپی ہو گئی تھی۔ اگر کسی روز وہاں سے اسے نہیں دیکھتا تو اسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ ان مردہ لوگوں کے درمیان کھڑا ہے جن کے ہونٹوں سے مسکراہٹیں جدا ہو گئی ہیں۔ وہ خود بھی ان مردہ لوگوں میں سے ایک تھا جو کہکہ نہیں لگا سکتے تھے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ کہیں نہیں جائے گا۔ گھر سے آئے ہوئے تمام روپے آہستہ آہستہ ختم ہو چکے تھے۔ کب تک وہ گھر سے پیسے منگواتا رہے گا؟ ہر روز کئی روپے بس کے ٹکٹوں میں بے مقصد ضائع ہو جاتے ہیں۔ جگہ جگہ درخواستوں کے ساتھ پوسٹل آرڈر لگاتے لگاتے وہ تنگ آ چکا تھا۔ پچھلے 3 روز سے وہ کہیں نہیں گیا تھا۔ ذہنی کرب اور بھوک کی شدت اسے تڑپا رہی تھی اور اس نے نجات حاصل کرنے کے لیے پیسہ درکار تھا۔ وہ بہت دیر تک بستر پر لیٹا ہوا چھت کو گھورتا رہا۔ نوکری، بھوک، پیسہ، بھوک، نوکری، مکڑی کے جالے کی طرح یہ 3 الفاظ اس کے ذہن میں الجھ گئے تھے۔ اچانک اسے چھت کی سفید سطح پر اس پاگل کی متحرک تصویر نظر آئی۔ وہ زور زور سے ہنس رہا تھا اور اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی روٹی کتے کو کھلا رہا تھا، اچھل اچھل کر اپنی خوشی اور بے فکری کا اظہار کر رہا تھا۔ اور پھر وہ اتنی تیزی سے اٹھا جیسے بستر میں کرنٹ دوڑ گیا ہو۔ میز پر پڑی فائل اٹھا کر اس میں رکھے ہوئے کاغذوں کو الٹ پلٹ کر کے دیکھنے لگا۔ BA MA اس نے ان کاغذوں کو جا کر کے ضائع کر دیا۔ پھر آئینہ اٹھا کر اپنا چہرہ دیکھنے لگا۔ کئی روز سے شیو نہ کرنے کے سبب داڑھی بڑھ گئی تھی۔ بڑے بڑے بال بے ترتیبی سے الجھے ہوئے تھے۔ وہ اپنا عکس دیکھ کر زور زور سے ہنسا جیسے وہ پاگل ہنستا ہے۔ اس نے پوری طاقت سے آئینے کو دیوار پر دے مارا اور کھڑے ہو کر اپنے کپڑے پھاڑے، کمرے کا سامان ادھر ادھر پھینکنے لگا، اور پھر اچھلتا کودتا کہکے لگاتا ہوا کمرے سے باہر نکل کر سڑک کی طرف بھاگ گیا اور چلا گیا۔ اگر آپ کو میری یہ آج کی سٹوری اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں، بیل کے آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔